السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ریلٹی ناؤ، میں ہوں علی سرور۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اور درود و سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک تصور۔ دو تین بڑی اہم خبریں تھیں آج جلدی جلدی آپ تک پہنچائیں، وقت کم ہے اور بہت سارے کام ظاہر کرنے ہوتے ہیں اور خبریں بھی پہنچانا آپ تک۔ ایک تو اس وقت کینالز کا مسئلہ عروج پر ہے، اس کے حوالے سے کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، وزیر اعظم جب آئے ہیں تو انہوں نے کیا کہا ہے آ کر، اور اس حوالے سے احتجاج بھی ہو رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بانی متحدہ آج لاہور ہائی کورٹ میں جو ان پر پابندی عائد کی گئی تھی، اس حوالے سے بہت اہم سنوائی تھی۔ اس کا کیا ہوا اور کیا فیصلہ ہوا ہے، کیا کچھ ہوتا رہا لاہور ہائی کورٹ میں بانی متحدہ کے حوالے سے، یہ بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ آفاق احمد صاحب ایک بار پھر انہوں نے چڑھائی کی ہے ایم کیو ایم پاکستان پر۔ انہوں نے کیا کچھ کہا ہے، ایک انٹرویو انہوں نے دیا اور اس میں بہت ساری باتیں انہوں نے کی ہیں، اور دو باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک بانی متحدہ کے حوالے سے آج بھی انہوں نے کہا، اور اس کے علاوہ ایم کیو ایم پاکستان کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے، اور کیا بات کی ہے، اور خاص طور پر یہ بات اس لیے بھی ضروری ہے کہ ان سے یہ پوچھا گیا اتحاد کے حوالے سے، کیا آپ اتحاد کر سکتے ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں، کیونکہ وقت ہم جیسا میں نے کہا خبریں آپ تک پہنچا دوں۔ اور ایک اور ڈرامہ جو چل رہا ہے ہندوستان کی جانب سے مقبوضہ جموں کشمیر میں 27-28 سیاحوں کی ہلاکت کا، اس کا ملبہ، یعنی کہ یہ واقعہ ہوتے ہی 5 منٹ کے اندر پاکستان کے اوپر ملبہ ڈالنے کی ناکام کوشش ہے۔ وہ اپنی طرف سے ڈرامے فلمیں جو بناتے ہیں، اچھی بناتے ہیں نا ڈرامے فلمیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہر بار اس طرح کامیاب ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس بار بھی انہوں نے کوشش کی، دنیا جانتی ہے، بھارت کا مکروہ چہرہ بھی پہچانتے ہیں، اس طرح کے ڈرامے بازیاں بھی ان کی جانتے ہیں، اور پاکستان کے اوپر انہوں نے ملبہ جو ڈالنے کی کوشش کی ہے، اس کی وجہ بھی وہ جانتے ہیں کہ نائب امریکی صدر بھی وہاں آئے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے کیا کچھ انہوں نے کرنا تھا۔ خود ہی ڈرامہ کریٹ کیا، ان کے اپنے وہاں کے صحافی بتا رہے ہیں کہ جس طرح یہ کہانی پوری ہوئی ہے اور پاکستان کو انوالو کرنے کی اس طرح کوشش کی ہے، ناکام کوشش کہوں گا، پروپیگنڈا ہے ان کا، سازش ہے ہمیشہ کی طرح۔ اور یہ اچھی بات ہے کہ اس کو دنیا بھر میں جب یہ خبر باہر آئی تو بہت ایک بڑی تعداد ہے جنہوں نے کہا کہ ہندوستان کا ہی اپنا کیا دھرا ہے، اپنا ڈرامہ ہے، اور پاکستان کو جان بوجھ کر اس طرح کے ڈراموں میں ملوث کرنا، جس طرح پہلے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، حقائق سامنے آ گئے، تو اس میں بھی حقائق بہت جلد سامنے آنے والے ہیں، اور ہندوستان کو ایک اور منہ کی کھانی پڑے گی، اور میلی آنکھ سے پاکستان کی طرح بالکل بھی نہ دیکھے، کیونکہ پھر جو ان کے ساتھ ہوگا وہ دنیا دیکھے گی۔ اچھا جی، آ جائیے اس بات پر کہ آفاق احمد صاحب نے کیا کہا، پھر میں کیس کی جانب آتا ہوں لاہور ہائی کورٹ کی۔ آفاق احمد صاحب نے ایک تو یہ کہا کہ جناب اب یہ آفاق احمد صاحب سے پوچھا گیا کہ 12 اپریل کو آپ نے نکلنا تھا، تو انہوں نے کہا جی 12 اپریل کو تو ہم نے نکلنا تھا، وہ کیوں نہیں نکلے، بہت دفعہ میں دہرا چکا، پریس کانفرنس بھی میں نے کی، اور ڈمپر کے حوالے سے میں آواز بھی اٹھا رہا ہوں، پاپولیرٹی ہماری بڑھ رہی ہے، ہمدردیاں بڑھ رہی ہیں، سمپتی لوگوں کی میری طرف آ رہی ہے بڑی تعداد میں۔ میں نے دفتر کھولنے والا جو مسئلہ تھا سینٹرل میں، اس پر بھی میں نے کہا کہ جی دفتر تو کھلے گا، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایسٹ میں مطلب سینٹرل میں ہمیں آپ نہ آنے دیں اور ایسٹ میں ہم آپ کو نہ آنے دیں، ادھر تم ادھر ہم، یہ کہانی نہیں ہو سکتی۔ یہ شہر سب کا ہے اور یہ پرانی سیاست ختم کرنی پڑے گی مل کر، خاص طور پر کراچی کے حوالے سے انہوں نے کہا کراچی کے مسائل بے پناہ ہیں اور اس طرح نہیں ہو سکتا، اس طرح نہیں چلے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے 12 مئی کی تیاری کی ہوئی تھی، مجھے تصادم سے بچنا تھا، اس لیے یہ ریلی کہہ لیجئے اسے، یا احتجاج کہہ لیجئے اسے، یا لوگوں کو اکٹھا کرنا تھا۔ سفید کپڑا جو امن کی علامت ہے، وہ کہہ رہے ہیں اس کے جھنڈے کے نیچے میں نے تمام قومیتوں کو بلایا تھا، اور یہ 12 مئی لوگوں نے طے کیا ہوا تھا 12 مئی کی طرح 12 اپریل کرنا، تو اس کو میں نے ناکام کیا ہے تصادم سے، کیونکہ مجھے بچنا تھا۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ جناب، ان سے سوال پوچھا گیا مرجر کا کہ جناب یہ جو ایک تو ان کا یہ مرجر ہوا، کوئی فائدہ نہیں ہوا اس مرجر کا، جو بی ایس پی فاروق ستار دیگر لوگوں کو ساتھ بٹھا دیا، کیا فائدہ ہوا اس سے؟ تو ان سے کہا گیا کہ جی آپ بتائیے، آپ کیا ان کے ساتھ چل سکتے ہیں یا شامل ہو سکتے ہیں؟ تو انہوں نے جو بات کی بڑی حیران کن اس حوالے سے ہے۔ انہوں نے کہا دیکھیے اتحاد ہو سکتا ہے، مرجر تو نہیں ہو سکتا، میں نہیں مانتا ان باتوں کو، ایشو ٹو ایشو اتحاد ہو سکتا ہے، یعنی کامن ایشوز پر ایم کیو ایم پاکستان سے اتحاد ہو سکتا ہے، ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے، یہ کہا ہے آفاق احمد صاحب نے، یعنی کہ ایشوز پر بات ہو سکتی ہے، مل کر ساتھ بھی چلا جا سکتا ہے، لیکن مرجر نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی پارٹی کو، جس طرح مصطفیٰ کمال صاحب نے مرج کر لیا جا کر کے ایم کیو ایم پاکستان میں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر ان سے جب پوچھا گیا بانی متحدہ کے حوالے سے کہ آپ ان کی ظاہر آپ نے ان کی حمایت بھی مانگی تھی، اور شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ پکڑے گئے اور ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہو گیا، بہت سارے لوگ جیلوں میں ہیں اور بہت سارے لوگوں کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ جناب میں نے کہا تھا پاکستان کے جغرافیے میں رہتے ہوئے مجھے بانی متحدہ الطاف حسین حمایت کرنا چاہتے ہیں تو کریں۔
اس پر آج انہوں نے یہ کہا کہ جی اگر بانی متحدہ میری حمایت کرتے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں کون کیا کہہ رہا ہے. یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں اگر الطاف حسین صاحب میری حمایت کرتے ہیں تو پھر مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے کون کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ میں نے جب کہہ دیا ہے کہ پاکستان کے جغرافیے میں رہتے ہوئے اگر وہ حمایت کر رہے ہیں تو پھر مجھے پرواہ نہیں ہے. اور یہ بڑا اہم جملہ ہے ان کا جو انہوں نے ایک انٹرویو میں جو کہ ڈان کو دیا انہوں نے، اس میں انہوں نے یہ کہا. تو یہ بڑی اہم چیز ہے. اور بہت ساری باتیں دیگر بھی کی ہیں، میں چاہتا ہوں مختصر ولاگ میں پھر کسی ولاگ میں آگے کے بتا دوں گا. لاہور ہائی کورٹ میں آج بانی متحدہ کے حوالے سے بڑی اہم آج سماعت تھی اور بڑی تیاری ان کے وکلا نے کی ہوئی تھی. ان کے وکلا میں ادریس الوی صاحب ہیں، جوہر عابد ہیں، شکیل زئی، تینوں سینئر وکلا ہیں جو پہنچے تھے. بانی متحدہ پر پابندی آپ جانتے ہیں 2015 میں عائد کی گئی تھی ان کی تقریر وغیرہ پر، اور جب سے پابندی مسلسل ہے ان پر 9-10 سال ہو گئے. اور یہ کیس بہت یعنی کہ کم سنا گیا عدالتوں میں، لیکن آج اس کی بڑی اہم سماعت تھی اور بڑے ان کے کراچی سے وکلا گئے ہوئے تھے اس سماعت کے حوالے سے کہ جناب آج اس پر کوئی نتیجہ باہر آئے گا. اور محترمہ عالیہ نیلم جو جسٹس ان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اس کو آج ٹیک اپ کرنا تھا، دیکھنا تھا اس مسئلے کو. اور یہ اور بات ہے کہ جب ان پر پابندی اگر ہٹ جائے، یہ بینچ اگر یہ کہہ دے کہ پابندی ہٹا لی گئی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آفاق احمد صاحب بھی ہیں، MQ پاکستان بھی ہے، پھر کینالز کا مسئلہ بھی ہے، بہت سارے مسائل بھی ہیں. آفاق احمد صاحب سینٹرل نہیں جا سکے، دفتر اب تک نہیں کھول سکے، یہ مسئلہ چل رہا تھا. پھر ان کی اگر پابندی ہٹ جائے تو یہ پھر کراچی میں سیاست عجیب و غریب ہو جائے گی. لیکن ہوا یہ کہ آج کاز لسٹ کینسل ہو گئی، یعنی سنوائی آج نہیں ہو سکی. وجہ اس کی یہ ہوئی کہ آج جو کیسز لگے ہوئے تھے اس بینچ کے سامنے وہ سارے کینسل کر دیے گئے. اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی، ان کے وکلا یہ کہتے ہیں کہ جناب لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شہباز رضوی صاحب جو ہیں ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس کی وجہ سے شاید یہ کورٹ آج کینسل ہوا ہے اور سنوائی نہیں ہو سکی، جس کے لیے بڑے پر امید تھے یہ سارے لوگ جو وکلا ان کے وہاں گئے ہوئے تھے، بڑی تیاری کر کے گئے تھے اور وہ سمجھ رہے تھے کہ 2015 کی جو پابندی ہے وہ اب ختم ہو جائے گی. اور آج ہم جناب اس طرح کے دلائل بھی دیں گے اور بتائیں گے کہ یہ پابندی کب سے کب تک کے لیے تھی اور یہ اب ختم ہونی چاہیے. اور بڑے وہ اس حوالے سے بڑے کچھ، لیکن کورٹ بینچ کینسل ہو گیا اور دوسری تاریخ ابھی سامنے نہیں آئی. تو آج جناب آج بھی سنوائی نہیں ہو سکی ہے اور بڑی اہم آج سماعت تھی. اور سماعت میں اگر آج کوئی فیصلہ آ جاتا، ایک تو ہوتا ہے نا کہ پابندی کنٹینیو کر دی جاتی، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، جس طرح چل رہا ہے معاملہ 10 سال سے چلتا رہتا. لیکن اگر ہٹ جاتی تو بہت سارے لوگ کمنٹ کر رہے ہیں کہ پھر کیا ہوتا پاکستان کی سیاست، بالخصوص سندھ کے شہری علاقوں کی سیاست. اور آفاق احمد صاحب جس طرح حمایت بھی انہوں نے مانگی، اور آج جس سے میں نے انٹرویو میں نے آپ کے سامنے کوٹ کیا ان کا جملہ کہ اگر وہ میری حمایت کر رہے ہیں تو پھر مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے، تو کہہ رہا ہوتا. لیکن بہرحال یہ آج سماعت نہیں ہو سکی، کینسل ہو گیا جی. اور بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو ہونا ہی تھا، لیکن ظاہر ہے جسٹس صاحب کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی ہے تو یہ ریزن ہے. دوسرا جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی چونکہ پہلے بھی بہت کچھ ہوتا رہا ہے، کبھی بینچ کینسل ہو گیا، کبھی تاریخ آگے بڑھا دی گئی، غیر معینہ مدت کے لیے آگے بڑھا دیا گیا اور ان پہ پابندی ہٹ گئی، تو پھر جناب سیاست تبدیل ہوگی کراچی کی، کوئی نیا منظرنامہ ہوگا. اگر ایسا ہوتا ہے تو اب دیکھتے ہیں نئی تاریخ کیا آتی ہے، کوئی نئی ڈیٹ ابھی تک اناؤنس نہیں کی گئی. تو یہ 2-3 خبریں تھیں اور دھرنے جاری ہیں جی. وزیر اعظم صاحب پاکستان پہنچ گئے ہیں، اب انہوں نے بلا لیا ہے قوم پرستوں کو بھی کہا ہے کہ جی آئیے بیٹھ کر بات کرتے ہیں اور جس کی جو تحفظات ہیں ہم دور کرنے کی ان کو کوشش کرتے ہیں، کیونکہ 6 کینال میں سے 2 کینال سندھ میں ہیں، ریڈی اور تھر کینال. تو اس پر پاکستان پیپلز پارٹی بیک فٹ پر ہے اور چونکہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں جو منٹس، چلے وہ الگ ایک پوری ٹاپک اس میں بناؤں گا ویڈیو جلد انشاءاللہ، کہ جو 8 جولائی 2024 کو جو بریفنگ دی گئی اس میں کیا کچھ ہوا اور زاہد صاحب نے کیا کہا، دیگر لوگوں نے کیا کہا، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن یہ خبریں میں نے آپ تک جو پہنچائی ہیں، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ دونوں خبریں، کمنٹس بھی آپ کریں گے اور آپ کیا سوچ رہے ہیں اس حوالے سے آپ بھی ضرور ہمیں آگاہ کریں گے. اور جیسی فردر ڈیٹیلز میرے سامنے مزید آئیں گی تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو لے کر کے آئیں گے. جاتے جاتے وہی گزارش آپ سے کہ ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پریس کر دیجئے تاکہ جو بھی میرا نیا آنے والا ولاگ ہے آپ تک پہنچ سکے، نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے اجازت، مولانا اقبال.